مسائل اور اس کی جوابات، اور تیسرا سبجیکٹ قربانی کتنے دن کرنی چاہیے اس کے بارے میں۔ آج کے اس دور میں ہر نام و نہاد فرقہ سوائے اپنے کے اور کسی کو بھی مسلمان مومن ایمان والا سمجھتا یا سمجھنے کا قائل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی نام و نہاد فرقے کا پس منظر دیکھیں تو 1857 سے قبل جس کا وجود ہی نہ ہو، جس کی پہچان ہی نہ ہو، جس کا کوئی پس منظر ہی نہ ہو، تو آج کے اس دور میں وہ فرقہ فساد پھیلاتا ہوا نظر آتا ہو تو سمجھ جاؤ وہ فرقہ کوئی دائمی نہیں، بلکہ اصلاح کے نام پر لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے والا فرقہ ہوتا ہے۔ تو میری مراد یہ جو نام و نہاد فرقوں میں سے ایک فرقہ جنہوں نے آج اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، 1857 میں انہوں نے اپنا نام موحدین رکھا تھا۔ یہ ہم ہیں صرف اللہ رب العزت کی عبادت پر عمل کرنے والے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے مشرک ہیں۔ پھر جب چند دن گزرے وہ وہاں پر موحدین پر عمل نہ ہو سکا، لوگوں کے اعتراض اتنے شروع ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنا نام محمدی، امت محمدی رکھا۔ پھر جب یہاں پر بھی کوئی ثقہ نہ جما تو پھر اپنا نام غیر مقلد رکھا۔ جب یہاں پر بھی وہ صحیح انداز سے اس پر پورا نہ اتر سکے، لوگوں کے اعتراضات ان پر لگنے لگے، تو پھر انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ دیا تھا۔ اور یہ نام و نہاد فرقہ جن کا مشن یہی صرف یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں اصلاح نہیں کرنی بلکہ فساد ہی پھیلانا ہے، فساد کے زمرے میں لوگوں کو حدیثوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ حدیثیں جن پر جو قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے صحیح انداز سے ان حدیثوں پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے صحیح نہ اترتی ہو، ان حدیثوں کو لے کر امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ صرف زور چند چیزوں پر دینا ہے۔ اس نام و نہاد فرقے نے زور صرف رفع یدین پر دینا ہے، اونچی آواز سے آمین کہنے پر دینا ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے پر ہی زور دینا ہے۔ صرف وہ چند مسائل ہیں جن کو لے کر یہ دنیا میں اصلاح کے نام پر فساد اور انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا وجود 1857 سے قبل کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ جب انگریز جانے لگے تو وہ ہمیں یہ ایک اصلاح کے طور پر، مسلمانیت کے طور پر، انتشار کے طور پر، فساد کے طور پر یہ ہمیں تحفہ دے کر گئے تھے۔ اور دوسری بات ان میں نور و ہدایت سے معلومی ہے کہ ان کے بڑے سے بڑا عالم بھی دیکھ لو، اس طرح سے اس کا چہرہ نظر نہیں ہوگا، روشن زدہ چہرہ نہیں ہوگا، خوش نما چہرہ نہیں ہوگا، جس طرح دوسرے اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ علماء کا چہرہ ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا جاہل سے جاہل آدمی بھی ہوگا جو بلند آواز سے آمین کہتا ہوگا، رفع یدین کرتا ہوگا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوگا، تو اس کو پکا مومن اور ایمان والا سمجھیں گے۔ اور فرقوں میں سے اور مذہب میں سے کوئی بڑے سے بڑا عالم با تقویٰ ہی کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک
دیکھیں گے تو اپنی من مرضی کی حدیثوں کو سامنے رکھیں گے اور اپنی من مرضی والی حدیثوں پر عمل کریں گے اور امت میں انتشار پھیلانے کی کوششیں کریں گے، نماز کی توہین کرتے ہوئے عام نظر آئیں گے کہ اگر انہوں نے پہلے ٹوپی پہنی ہوئی ہوگی تو جب نماز پڑھنے آئیں گے تو ٹوپی اتار دیں گے۔ حالانکہ حدیثوں میں عمامہ پہننے کے بڑے درجے، بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ان حدیثوں کو نہیں لے گا جہاں پر فضیلتیں والی حدیثیں موجود ہوں۔ ان کا کام ذکر رسول سے روکنا، درود پاک کی محفلوں سے منع کرنا، درود پاک پڑھنے سے منع کرنا، اللہ والوں کے ذکر و اذکار کو صحیح نہ سمجھنا، اور ان کا یہ طرز عمل گزرا ہے کہ ان کا یہ انداز ہے کہ جہاں پر بھی جتنا بھی ہو سکے گا امت مسلم میں یہ آسانی کے طور پر ہر چیز کو نمایاں پیش کریں گے۔ جہاں پر عمامہ باندھنا یا ٹوپی باندھنا ایک نماز کی آداب میں سے ہے، تو ہر وہ چیز جو نماز کے آداب میں ہو یا انبیاء کرام کے آداب میں ہو یا اولیاء کرام کے آداب میں ہو، تو ہر اس چیز سے یہ منع کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور ان کے انداز، ان کا لحاظ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فضیلتوں والی روایتوں کو چھوڑ کر جہاں پر وہ روایتیں جہاں پر امت مسلم میں انتشار پھیلانے کا سبب بن سکتی ہوں گی، ان حدیثوں کو، ان روایتوں کو بڑے احسن انداز سے پیش کریں گے۔ اور ان کے اصول ہے کہ پہلا اصول ان کا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں یہ تہیا کر رکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، کسی ایک کا بھی نہ تذکرہ کرنا ہے، نہ ہی ان کی کوئی بات ماننی ہے۔ تو صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے اس دور میں یا قیامت تک کے دور میں جتنے بھی اولیاء اللہ والے گزرے ہیں، جتنے بھی تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، ان میں سے ان کی بات مانیں گے جو ان کے حق میں ہوگی۔ کسی ایسے ولی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے کئی لاکھ تک کافروں کو کلمہ طیبہ پڑھایا ہوگا۔ اب کسی بھی اللہ والے کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی نے ٹوپی اتار کر اور ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز سمجھا ہوگا۔ کسی بھی ولی نے یا صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، کسی ایک کا بھی ایسا قول نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے تم ٹوپی اتار دو، ننگے سر نماز پڑھو، یا فرض کی نماز پڑھ لی، سنت مؤکدہ جن کے لیے لازم کے اشارات ملتے ہیں، ان کو کس انداز سے ان کی بے ادبی کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے جو ہی فرض ادا ہوں گے، سلام پھیرا جائے گا، فوراً یہ مسجد میں دوڑ لگانا شروع کر دیں گے، اور ان کے نزدیک سنت مؤکدہ کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ آج اسلام میں یا مسلمانوں میں کس قدر فتنہ جو ہے وہ برپا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی تفسیریں لکھنے والے صحابہ کرام ہوں، لکھنے والے صحابہ کرام میں سے مجتہدین ہوں جو مسائل اخذ کر سکتے ہوں، یا قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، ان میں سے کسی ایک کی بھی بات ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے۔ اور تیسرا اصول ان کا یہ ہے کہ ہر مسئلے میں آسانی پیدا کرنا، چاہے وہ قرآن اور حدیث سے کیوں نہ ٹکرا رہا ہو، ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ان کا یہ منشور ہوتا ہے کہ جتنا اسلام میں آسانی پھیلاؤ گے اتنا ہمارے فرقے میں لوگ آسانی سے داخل ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے ایک نام و نہاد فرقے کا تعارف۔ تو اسی فرقے میں قربانی کے لیے جانور کو مختص جو